السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جویریہ جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشال ملک صاحبہ، یاسین ملک کی اہلیہ، اور ساتھ ہی ساتھ امن کی سفیر ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے حکومت کی نمائندگی کرتی رہی ہیں۔ میم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو پہلگام اٹیک ہے یہ وہ سیریز کا حصہ ہے جو 5 اگست کو کارروائی کی گئی حکومت کی جانب سے، انڈین حکومت کی جانب سے؟ تو یہ سیریز کب تک چلتی رہے گی؟ یہ تو اب اس کا بھی اینڈ ہونا چاہیے۔ پوری دنیا اس تماشے کو دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئی ہے، اور سب سے بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فالس فلیگ آپریشن جتنے بھی ہوئے ہیں، اڑی، پٹھان کوٹ، پلوامہ، بالا کوٹ، سب کا جو بینیفیشری رہا ہے وہ بی جے پی کی گورنمنٹ رہی ہے۔ انہوں نے اپنا ووٹ بینک اس سے بڑھایا ہے، اور پھر اس کے بعد 5 اگست کو بھی آپ دیکھ لیں کس کی حکومت تھی، پھر ابھی بھی مودی سرکار کی جب بہار کے الیکشنز ہو رہے ہیں، انہوں نے پہلگام کا یہ فالس فلیگ۔ تو ون مسٹ ناٹ لک اونلی کہ بھی یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیا لیپسز، یہ وہ خود دیکھیں، کیونکہ انہوں نے خود ہی کیا ہے، وہ خود ہی اب اس کو کور اپ کس طرح کریں گے، اب یہ ان کا کام ہے۔ مگر اس سے جو نقصان پورے خطے کے اندر ہوا ہے، مطلب جو تباہی، اسپیشلی جو ایک نہتی قوم کے اوپر ایک دفعہ پھر ایک قیامت ٹوٹی ہے، یہ بہت خوفناک بات ہے۔ بے شک پاکستان کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر ایک فورسفل ایک جنگ مسلط کی جا رہی ہے ایک زبردستی طور پہ، بٹ ان کے آگے ایک بڑی اسٹرانگ ایک ڈیفینس ہے جو ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ مگر وہ قوم جو ہے اس اتنی کا بھاری نفری وہاں پہ رہتی ہے کشمیر میں، انڈین آرمی، تو اتنے زیادہ سیکیورٹی نیگلیجنس، یہ کیا ثبوت، یہ کس چیز کا جو ہے اشارہ ہے؟ کیا یہ جنگ کا واقعی ارادہ رکھتے ہیں نریندر مودی، یا پھر یہ ان کا بھرم ہے کہ جو سپر پاورز ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں گی؟ آئی تھنک یہ انہوں نے اپنے جو ان کی اپنی عوام ہے، یہ سوال ان سے ضرور پوچھے کہ سیکیورٹی لیبس کیا ہوا ہے وہاں پہ، امپارشل پروب ہو۔ بٹ بینگ اے کشمیری اینڈ بینگ فرام دا موومنٹ، وی نو کہ یہ کیوں کرایا جاتا ہے اور اس سے کیا فائدہ لیا جاتا ہے اور اس سے کیا نقصانات کشمیری قوم کو اور ہماری تحریک آزادی کو۔ تو وہ تو میرے لیے تو کرسٹل کلیئر ہے، چاہے جو بھی کوئی امپارشل پروبز ہوں، فیکٹ فائنڈنگ مشنز آئیں، ہم تو کھل کے کہتے ہیں، ہر دفعہ کہتے ہیں کمیشن آف انکوائریز جو ہیں اس پہ بنائی جائیں انٹرنیشنل، اور اس کے اوپر جو ہے کہ ان بائسڈ قسم کی رپورٹنگ ہو، اور وہاں پہ انٹرنیشنل آبزرورز کو بھیجا جائے، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر ہو، اور پھر ہمیں پتہ چلے۔ بٹ ہمیں خود یہ پتہ ہے کہ جو یہ چیزیں خود کراتے ہیں بند کمروں میں، جو فیصلے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسے ایکشنز لیے جاتے ہیں کہ ورنہ اٹ از امپاسبل۔ 10 لاکھ فوج ہے، ہر 10 فیٹ پہ ایک فوج ہے کا پہرا ہے کشمیریوں کے اوپر، اور وہاں پہ انہوں نے ڈرون کیمراز بھی لگائے ہوئے ہیں ہر جگہ، پھر ہر جگہ وہاں پہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، بگنگ ہوتی ہے، اور 16 انٹیلیجنس بٹالینز۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اتنی دور ہے وہ علاقہ ایل او سی سے؟ میں خود پہلگام بہت دفعہ گئی ہوئی ہوں، تو وہاں پہ تو ہمیشہ ان کی اتنی زیادہ آرمی ہوتی ہے، اور اسپیشلی ان ریزورٹس پہ، میڈوز کے اوپر، وہ علاقے میں نے سارے دیکھے ہیں۔ تو وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ انہوں نے وہاں سے سیکیورٹی ہٹا دی ہے، تو آبویسلی دے آر دا بینیفیشریز جو دنیا میں وہ ایک جو اپنا جو گرتی ہوئی ساکھ جو ہے ان کی بیکاز آف RSS اینڈ HSS کہ یہ دہشت گردی کریں پوری دنیا میں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اپنی سمپتھی، بٹ نو بڈی از دیئر ٹو بائی دیم their crap۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امریکہ جو ہے وہ اسلحہ بیچنے میں کامیاب ہو گیا ہے بھارت کو، تو کیا یہ ایجنڈا کچھ اور ہے؟ کیا اسلحہ جو ہے وہ ضرورت ہے امریکہ کو، انڈسٹری چلانی ہے، تو یہ جنگ اس طرف تو نہیں جا رہی؟ اسلحہ خرید تو لیا ہوگا انہوں نے، مگر جنہوں نے اسلحہ چلانا ہے وہی تیار نہیں ہے بندوق چلانے کے لیے، وہ تو خود ہارے ہوئے ہیں، اندر سے وہ کانپ رہی ہیں ان کی ٹانگیں، اور وہ جو ہے وہ ویسے بھی وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جتنا وہ ظلم کرتی ہیں ان کی فورسز، وہ تو اتنا ہائی سوسائڈ ریٹ ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ تو مطلب کہ دے آر ناٹ بیٹل ہارڈن ایٹ آل۔ نہتے لوگوں کو مارنا، ایک ہنٹنگ اسپری کرنا، وہ ان کو کیا پتہ کہ بیٹل فیلڈ کیا ہوتی ہے، لڑنا کیا ہوتا ہے، تو وہ تو سارے کے سارے انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں، تو وہ بھی بڑا مشکل ہو گیا مودی سرکار کے لیے کور اپ کرنا۔ آپ اوفینسو پالیسی کی بات کرتی ہیں، تو کیا یہ ڈائریکٹ جو ہے آپ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ وار چاہیے ابھی؟ کیونکہ انڈین میڈیا یا انڈین حکومت جو ہے وہ اس طرف آنے کو تیار نہیں ہے، کسی بھی جو انویسٹیگیشن کی طرف یا پھر کسی بھی کوآپریشن کے لیے وہ ریڈی نہیں ہے۔ دس از دیئر لٹمس ٹیسٹ، ایک دفعہ، اور آئی تھنک ایک دفعہ پھر نہیں، اب فائنل سولوشن اس کے اوپر کنکلوژن ہونی چاہیے کہ اور کتنا پاکستان سفر کرے، کتنا مقبوضہ کشمیر کے لوگ سفر کریں، اور اتنی دہشت گردیاں پاکستان میں بھی ابھی جعفر ایکسپریس ہوا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں ہم نے
اپنے جوانوں کی جو لاشیں جو ہیں وہ بری کی ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس وقت ہندوستان کی ٹارچر سیلز میں, انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز انہوں نے کنسٹرکٹ کیے ہیں, جیلوں کے اندر ہیں, کالے قوانین ان پہ امپوز کیے ہیں, ٹاڈا پوٹا آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ, پھر اس کے بعد اوپا اب نیا آ گیا ہے, اس کے تحت ہماری ساری کی ساری جو سیاسی قیادت ہے اس کو جو ہے وہ پھانسی کاٹ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جنگ تو انہوں نے مسلط ہم سب کے اوپر کی ہوئی ہے, مگر بات یہ ہے کہ اس کے ریپریکشنز کیا ہونے, اس کے امپیکٹس کیا ہونے, اور اس کی کاسٹ کون پے کرے گا. قصور ان کا ہے, ظلم ان کا ہے, جبر ان کا ہے, دہشت گردی ان کی ہے, مگر سزا دوسرے لوگ کاٹ رہے ہوں جن کا نہ گناہ ہے نہ قصور ہے. بس یہی ہے کہ کشمیری قوم اپنی آزادی چاہتی ہے, اور وہ آزادی جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہے ایمبیڈڈ ہے ان کی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے اندر, تو ایک لیجٹمیٹ ایک انڈیجنس اسٹرگل ہے, اس کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنا, اس کو کرش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا, تو دیز آر آل دیز تھنگز آر انیکسیپٹیبل اگر ہم انٹرنیشنل پیرامیٹرز کو ان مائنڈ رکھیں. حریت قیادت کے ساتھ ساتھ جو کشمیری ہیں ان کے گھر تباہ کیے گئے ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے, تو یہ کبھی انڈیا کہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ان کے میڈیا کی طرف سے یہ پیغام آتے ہیں کہ پاکستان قصوروار ہے, کبھی وہ کشمیریوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. تو اس میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیشنلی کیا رسپانس ملا ہے انہیں, اور کیا ان کی امیدیں؟ They have made a mockery of themselves, but at the same time I think Pakistan should play a very bold offensive role in this. اور ان کے جتنی بھی دہشت گردی کے جو پروفس ہیں, جو را کے یہاں ٹینٹیکلز ہیں RSS کے, جنہوں نے اپنا ایک بہت بڑا نیٹ ورک کیا ہوا ہے لائن آف کنٹرول پہ, ان پرووک فائرنگ, شیلنگ, ورکنگ باؤنڈریز کے اوپر, تو بہت اسٹرانگ کیس ہے ان کے اوپر, ان کے پاس. اور جو فالس فلیگ آپریشنز اور جو بھی حال ہی میں جعفر ایکسپریس ہوا ہے, دے شوڈ ٹیک دیز ٹیرر فنڈنگ کیسز اور ٹیرر کیسز ٹو FATF and to declare RSS as a terrorist organizations. So we have a lot of proofs over with us, and occupied Kashmir تو سب سے بڑا state sponsored terrorism انڈیا کر رہا ہے. تو آئی تھنک انٹرنیشنل فرنٹس پہ اب پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے انسٹیڈ آف ویسٹنگ دیئر انرجی آن بائیلیٹرلزم. اور ہر دفعہ ہر چند سالوں کے بعد یہ ڈائلاگز ہوتے ہیں, رزلٹ ان کا کچھ نہیں نکلتا. تو عوام بھی اب یہی تنگ آ گئی ہے کہ اب اس کا ایک فائنل ایک سیٹلمنٹ اب ہو جانا چاہیے. ریسٹرینٹ اور فائر فائٹنگ کی پالیسیز جو ہیں اب دے آر نو مور ایکسیپٹیبل بائی دا پبلک, نور آر دے ایکسیپٹیبل بائی دا ریجنل پاورز آلسو. پاکستانی حکومت کی جانب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا رد عمل مناسب تھا, یا پھر مزید اقدامات کیا ان کی جانب سے ہونے چاہیے؟ دیکھیں, یہ وار فوٹنگ پہ ان کی کام ہونا چاہیے, اور ملیٹریلی ہم بہت اسٹرانگلی جا رہے ہیں. پولیٹیکلی ہمیں اور بھی زیادہ نیشنل کنسنسس چاہیے آن لانگ ٹرم کشمیر پالیسی, اور اس کے اندر ہمیں انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس چاہیے, کیونکہ لا فیئر ہندوستان نے کیا ہے, چاہے وہ ICJ ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو آف دیز کمیشن آف انکوائریز ان دا یونائٹڈ نیشنز, چاہے اس کے اوپر کوئی ٹیبل کرائی جائے ریزولوشن ان دا یونائٹڈ نیشن جو کہ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کرائے اور ڈیموگرافک چینجز کو نلیفائی کرے, جو فورتھ جنیوا کنونشن کو وائلیٹ کریں ہندوستان کر رہا ہے. تو بہت سے جو انٹرنیشنل فرنٹس ہیں جہاں پہ ہم نے نہیں کیا, اور کیٹیگورکلی نلیفائی کر دے, کیونکہ ویسے انڈیا نے نلیفائی کر دی ہیں بائیلیٹرل ٹریٹیز, تو پاکستان کر دے نلیفائی. شملہ کو اور فل فوکس کرے UN کی قراردادوں کے اوپر, اور یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جائے کہ 50 سال ہم نے ڈائلاگ بازی کو دیے ہیں مگر اس سے کوئی رزلٹ نہیں ملا, بلکہ اور زیادہ ہندوستان کی دہشت گردی اور ظلم بڑھتا رہا ہے. تو اب ہمیں فائنل سلوشن جو پلیبسٹ ہے اس کی طرف ہمیں. چائنا نے حمایت کی ہے, امریکہ نے اتنا کوئی خاص سنجیدہ نہیں لیا بھارت کے اس پروپیگنڈا کو, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مزید جو ہے کیا چاہتے ہیں, ان کو کیا حاصل ہوا, اور نریندر مودی کی کیا پالیسی رہے گی آگے؟ دیکھیں, چائنا تو بالکل فور فرنٹ پر ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ریسٹرین کے ساتھ یہ معاملہ حل کیا جائے. مگر جتنی بھی گلوبل پاورز آ رہی ہیں یا یونائٹڈ نیشنز کی بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور دنیا بہت کلوزلی واچ کر رہی ہے, بٹ ہمیں اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں پہ ڈی ایسکلیشن ہو, ڈی ملٹرائزیشن ہو, ڈی ویپنائزیشن ہو, ریلیز آف کشمیری پولیٹیکل پرزنرز ہوں, اور اس مسئلے کا فائنل اینڈ سلوشن جو ہے جس کے لیے اتنے ڈیکیڈز ہو گئے ہیں, 75 ایئرس سے بھی اوپر ہو گیا ہے, اور ابھی تک وہاں پہ کشمیری قوم پس رہی ہے. اور سب سے جو بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وار مانگرنگ جو انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے
اس کے اندر سب سے زیادہ جو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, وہ کشمیری عوام ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہی ہوگا آزاد کشمیر کی وہ فیملی 40 سال سے جن کی شادیاں مقبوضہ کشمیر میں ہوئی ہیں, ان کو وہاں پہ ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں وہ, اور ان کو جس طریقے سے لیگلی وہاں سے پھینکا جا رہا ہے باہر, ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. ایک ینگ سی لیڈی ہیں, ان کی ایک 14 ایئرس کا بیبی ہے, اس کو بھی جدا کیا جا رہا ہے. یہ وہ ویژولز ہیں, یہ وہ ڈیوائڈیڈ فیملیز ہیں. اس طرح بہت سی ہزاروں کی تعداد میں ڈیوائڈیڈ فیملیز ہماری ریفیوجی کیمپس میں ہیں آزاد کشمیر میں. ان کا کیا قصور ہے؟ اور ہماری خود اپنی فیملی, کیونکہ یہ پین تو وہ ہے جو کہ دن رات جو جدائی ہم لوگ کاٹ رہے ہیں ایز اے فیملی. 11.5 ایئر سے یاسین صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, 6.5 سال سے جو ہمارا فون پہ رابطہ نہیں ہوا. تو یہ بھی بہت بڑے گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز چل رہی ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مزید جو ہے نریندر مودی کو کیا ان پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ وزیر اعظم نے ایک قومی سلامتی اجلاس میں ایک اوپن انویسٹیگیشن کے لیے دعوت دی تھی. انڈیا کی جانب سے کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا, بلکہ میڈیا جو ہے وہ مزید جنگ کو ہوا دے رہا ہے. تو میڈیا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ پاکستانی اور انڈین میڈیا کا کردار جو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ پاکستان میڈیا تو شروع سے بڑا سفسٹیکیٹڈ ہے, بیلنسڈ ہے, اور الحمدللہ وہ کسی کے غلام نہیں ہے کہ جو کسی کے بوٹ لکھ کر رہے ہوں. جس طرح وہاں تو گودی میڈیا ہے, مودی کے علاوہ تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ سورج چاند وہی ہے. اور انہوں نے ٹرین بھی ساری جو ان کی ساری جنگ چلتی میڈیا کے اوپر ہے, مطلب ادھر ہی بام چل گیا, ادھر ہی ساری کی ساری جنگیں بھی جیت گئے, ہسٹری بھی ڈسٹارٹ کر دی. تو وہ تو ایک ایسا میڈیا ہے جس نے ہندوستان کی اپنی تباہی کا جو مرکز بنا ہے, کہ وہاں جو آلریڈی اتنی موومنٹس چل رہی ہیں تو ان کو بھی جس طرح کرنا, پھر وقف بل, پھر اس کے بعد اینٹی مائنورٹی بلز, پھر جو انہوں نے یونیفارم سول کوڈ, تو ہر لحاظ سے انہوں نے مائنورٹیز کو جو ہے سپریس کیا ہے. کشمیر کو تو خیر کسی کھاتے میں ہی نہیں انہوں نے ڈالا. تو ارسپانسبل میڈیا ہے, اٹ از ناٹ ویل اویئر آف دا فیکٹس. اور اب جو ان کی اصل میں جو ان کی ملٹری ہے, فورسز جو ہیں, دے آر ناٹ ویل ٹرینڈ, دے آر ناٹ بیٹل ہارڈنڈ, اینڈ دے آر ناٹ ان دا پوزیشن ٹو فائٹ اے فل فلیجڈ وار. وہ ہم نہیں کہہ رہے, وہ وہاں پہ جو بھی ویژولز آ رہے ہیں خود ہی ان کے لوگ جو ہیں کویشچن کریں کہ ہمارے ٹیکس پہ وہاں پہ 10 لاکھ فوج کتنی دہائیوں سے ہے, اور چند ہمارے جو ہیں ٹورسٹ کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو بڑے کویشچنز آ رہے ہیں. اور پھر راہل نے بھی وہاں پہ کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں اس پہ ڈبیٹ چاہتے ہیں, انہوں نے لیٹر لکھا ہے مودی کو. تو ایوری بڈی ہیز کویشچن, دیئر ملٹری از بیکنگ آف. تو آر میڈیا از ویری رسپانسبل, اور ہمارے میڈیا نے کبھی بھی وار مانگرنگ نہیں کی, ہمیشہ ایک رسپانسبل رول پلے کیا ہے کہ اس کو ایک پیسفلی اس مسئلے کو حل کیا جائے. اینڈ وار از ناٹ دا سولوشن, بٹ ایز آلویز پیس شوڈ ناٹ بی ٹیکن ایز اے ویکنیس. بٹ یس, ہمیں ڈیفینسو پالیسی نہیں چاہیے, ہمیں افینسو پالیسی چاہیے. اور مودی کے ہاتھ میں گیئر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو تبھی ہم لوگ شور مچائیں اور ہم گلوبلی جائیں. ہمیں ویسے ایک پرنسپل سٹانس 5 اگست کے بعد صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے تھا کہ اب بائی لیٹرلزم ختم ہے جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا. بہت شکریہ. تھینک یو. مشال صاحبہ بخوبی واقف رہتی ہیں کشمیریوں کے حالات سے, گراؤنڈ ریالٹی سے, امن کی سفیر ہیں. ان کی جانب سے یہی پروگرام ہے کہ 50 سال ہو چکے ہیں اس تمام جنگی جنون کو لے کر انڈیا جو ڈرامہ بازی کھیلتا رہا ہے, اب اس پہ جو ہے وہ فل سٹاپ لگانا چاہیے, اور یقیناً حکومت کو اس پہ بغور جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے کہ بجائے مزید جانیں قربان کرنے کے اور مزید فائنینشلی اور معاشی جو ہے وہ نقصانات جو ہے جھیلنے کی بجائے اب کوئی فائنل اور ختمی فیصلہ کیا جائے. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.